الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، کل ہم پہلی سن ہجری کا آغاز ترتیب تو بہت بعد میں ہوئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور اس وقت جب گورنروں کو خط لکھے جاتے تھے، تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی، تو یہ ایک سوال آیا کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ امیر المومنین نے یہ حکم کس مہینے میں کس سن میں دیا ہے. پھر صحابہ کرام کی مجلس مشاورت بیٹھی، مختلف چیزیں زیر غور آئیں کہ ہم اپنا سال بنائیں، روم کا لیں، ایران کا لیں یا اپنا بنائیں. انہوں نے کہا جی اپنا ہی سال ہونا چاہیے. کب سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے. کب سے؟ تو اتفاق اس سے ہوا کہ ہجرت سے ہی آغاز کیا جائے اسلامی سال کا، اور اس میں بھی بیعت عقبہ ثانیہ جو منا میں 12 ذی الحج کو ہوئی تھی، وہ بنیاد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے ہجرت کر کے آنے کے لیے. تو اس وجہ سے محرم سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا. اور میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا پہلے سال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہ مدینہ طیبہ، یثرب سے مدینہ طیبہ بنا. قباء میں قیام کیا. قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آئے، جن میں سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی. ان کے والد یہود کے بہت بڑے عالم تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ آئے پتہ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اپنے بھائی ابو یاسر کو ساتھ لے کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، باتیں ہوتی پھر یہ شام کو واپس گئے اپنے گھر میں. سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے. جب بھی مجھے دیکھ لیتے، اٹھا لیتے، بہت پیار کرتے مجھ سے. لیکن اس دن میں نے دیکھا کہ میرے ابا جان بھی تھکے ہوئے ہیں اور چچا بھی، اور دونوں نے میری طرف دھیان ہی نہیں کیا اور آپس میں بات کرنے لگے. میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، سارا دن گزارا ہے، کیا خیال ہے؟ کہا سچے ہیں. کہا پھر کیا ارادہ ہے، مان لیں؟ کہا اللہ کی قسم میں تو نہیں مانوں گا ان کو. یہ حیی بن اخطب یہود کے ایک بہت بڑے عالم کی بات میں آپ کے سامنے رکھا. لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ انہی کی بیٹی بعد میں مسلمان بھی ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب بنی. تو اسی اسنا میں ایک بہت بڑی شخصیت جو مسلمان ہوئی وہ سلمان فارسی ہیں. یہ اپنا طویل ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اسلام لانے کا کہ میں اصفہان میں تھا، ایران کے تھے یہ. اصفہان سے میں میرے والد کی بڑی جاگیر تھی اور مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے. ایک دن ابا جان کو کوئی کام پڑ گیا اور مجھے کہا بیٹا آج تم زمین پہ چلے جاؤ اور دیکھاؤ ذرا زمین. میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک کلیسا نظر آیا، ایک گرجا نظر آیا. میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کسی کو ایسی عبادت کرتے. میں ان کو دیکھتا رہا، مجھے بڑی اچھی لگی. میں شام تک ان کے ساتھ رہا. میرے ابا جان پریشان ہو گئے کہ میرا اکلوتا بیٹا، ایک میرا بیٹا ہے، زمین پہ گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، آیا نہیں. بندے بھیجے مختلف جگہوں پہ کہ میں شام کو خود ہی گھر آ گیا. تو ابا جان کہنے لگے بیٹا میں تو بہت پریشان تھا تیرے بارے میں.
تو نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا ابا جان میں نے آج اس طرح نئے لوگ دیکھے عبادت کرتے، تو ہم سب آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ میرے ابا جان نے کہا بیٹا وہ کچھ نہیں ہے، ایسے ہی انہوں نے بنایا ہے۔ دین ہمارا جو ہمارے باپ دادا کا تھا آگ کی پوجا کر، یہ سب سے بہترین دین ہے۔ کہنے لگے کہ لیکن میں نے کہا ابا جان نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن میرے باپ نے مجھے روکا، سمجھایا، جو بھی کر سکتے تھے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ گئی اور میں کسی نہ کسی طرح ان عیسائیوں سے ملا، ان سے پوچھا تمہارا مرکز کدھر ہے؟ انہوں نے کہا شام میں نے ان سے کہا جب کوئی شام کی طرف لوگ جانے لگیں گے مجھے بتا دینا۔ انہوں نے مجھے بتا دیا، میں شام میں پہنچا۔ جب شام میں گیا تو ایک کلیسا میں پہنچا، گرجا میں، وہاں کا پادری بڑا نیک پارسا، میں اس کے پاس رہا، خدمت کرتا رہا۔ وہ بہت بوڑھا تھا، زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ میں نے اس کی خدمت کی، عیسائیت کو جانا، اللہ کی عبادت کو جانا۔ وہ فوت ہو گیا۔ جب آخری لمحات تھے تو میں نے کہا میں اس طرح آپ کے پاس آیا ہوں، اب مجھے آگے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا بیٹا اچھے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، میں تجھے کس کے پاس بھیجوں؟ ایسا کر کے تو فلاں جگہ پہ ایک پادری ہے بوڑھا میرے جیسا ہے، وہ تمہیں کچھ بتلائے گا۔ میں اس پادری کے پاس چلا گیا، وہ بھی بہت بوڑھا تھا، ضعیف تھا، کمزور تھا۔ میں بات کو بالکل مختصر کر رہا ہوں ان کی۔ تو وہاں سے وہ بھی فوت ہو گیا۔ پھر یہ انہیں پتہ، آخری تیسری مرتبہ ایک پادری کے پاس گئے، وہ بوڑھا، وہ کہنے لگا بیٹا اب میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اگر حق نظر دیکھنا چاہتے ہو، ملنا چاہتے ہو، تو اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، تو تم اس طرح کرو کھجوروں کے علاقے میں چلے جاؤ، فاران کی طرف چلے جاؤ، یثرب کی طرف چلے جاؤ۔ تو مجھے وہاں پھر میں اس معاملے میں رہا کہ کوئی بندہ ملے جو اس طرف جانے والا ہو۔ ایک قافلہ بنو کلب کا مجھے ملا، میرے پاس گائے تھی، بکریاں تھیں۔ میں نے انہیں کہا یہ تم سب لے لو اور مجھے کسی طرح یثرب تک پہنچا دو۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے راستے میں بیچ دیا، مجھے راستے میں اکیلا سمجھا، میرا مال بھی لے لیا اور مجھے بیچ دیا، کسی کو یہ کہہ کر کہ ہمارا غلام ہے، خریدنا چاہتے ہو نا خرید، بیچ دیا۔ اور خریدنے والا وہ یہودی تھا، اور وہ یہودی مجھے مدینہ لے آیا، یثرب کا ہی یہودی تھا، یہیں پر لے آیا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اس اطلاع میں، اس فکر میں رہتا تھا کہ آخری نبی کے آنے کا جو وقت ہے، تو پھر کچھ اطلاعات مکے سے آ رہی تھی۔ ایک دن میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور کھجوریں اتار رہا تھا کہ میرا مالک نیچے کھڑا تھا، اس کے چچا کا بیٹا آیا اور آ کر کے اس سے باتیں کرنے لگا کہ یہ دیکھو قباء میں وہ جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے وہ آیا ہے، اور لوگ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں جلدی کھجور سے اتر کے میں نے پوچھا کون، کس کی بات کرتے ہو؟ میرے مالک نے میرے تھپڑ مارا، اس نے کہا چل اپنا کام کر، تجھے اس چیز سے کیا لینا دینا۔ میں نے چلا گیا کام پہ، لیکن میں لوگوں سے پوچھتا رہا، مجھے پتہ چلا کہ قباء میں ہے۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور کوئی چیز خرید کر کے لے کر کے گیا قباء میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی یہ میں صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں، صدقہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی کھا لو، یہ تمہارے لیے لے کے آیا ہے۔ میں نے نہیں کھانا، نہیں کھایا۔ کہتے میرے ذہن میں آ گئی ایک علامت پوری ہو گئی، صدقہ نہ کھانے والی، محمد و آل محمد کے لیے جو صدقہ، تو وہ کہتے پہلی علامت پوری ہو گئی۔ پھر میں نے کچھ چیزیں جمع کیں اور پھر لے کر کے آیا، کہا جی یہ میں تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ چکے تھے۔ تحفہ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ کہاں بھائی تحفہ ہے تو ہم قبول کریں گے، خود بھی کھایا، ساتھ والوں کو بھی کھلایا۔ کہا یہ علامت بھی پوری ہو گئی۔ پھر یہ مسلمان ہوئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مدینہ آتے ہوئے ایک جو کل میں واقعہ بھولا تھا وہ یہ تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے یہود کے۔ کہتے میں بھی سوچتا تھا کہ جو اتنے پورے عرب میں ہلچل مچی ہوئی ہے، دیکھو تو صحیح ہیں کون۔ میں نکلا تو پہلی نظر جب پڑی چہرہ نبوت پر تو بے ساختہ زبان پہ لفظ آئے، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں۔ اور ایک تاریخ میں ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ کی قسم یہ تو چہرہ ہی نبیوں والا ہے۔ اب یہ ساتھ چل رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں گے، کچھ واعظ کریں گے، کچھ نصیحت کریں گے، میں وہ سنوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر کے پہلی واز کی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، جس کو بھی پہچانتے ہو نہیں پہچانتے، یہ دعا ہے، سب کے لیے دعا کرو۔ واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا الارحام، جو رشتہ داریوں میں دراڑیں آ جائیں انہیں پر کرنے کی کوشش کیا کرو، رشتہ داروں کو ملایا کرو۔ صلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو جائیں تو تم مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرو۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تو میں اشش کر اٹھا کہ یار اتنی خوبصورت اور اتنی جامع بات، یعنی کوئی لمبی چوڑی واز نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر سے 5 جملے کہے ہیں کہ سلام کو عام کرو، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں کو ملاؤ، اور رات کو مصلی پہ اپنے رب کے سامنے جب لوگ سو جائیں کھڑے ہو جایا کرو، تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان 5 کلمات کا پہلا واز ہے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ 1 آدھ منٹ صرف ہوتا ہے اور یہ خطاب کیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود کا عالم ہوں، کچھ پھر سوالات بھی انہوں نے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کیے کہ اہل جنت کی پہلی مہمانی کس چیز کی ہوگی، بچے کی شباہت کبھی ماں پہ ہوتی ہے کبھی باپ پہ ہوتی ہے، کیوں؟ اس طرح کے جوابات ملتے گئے۔ تو یہ پھر مسلمان ہوئے، جب مسلمان ہوئے تو ان کو اطلاع ملی کہ یہود کچھ اور بھی آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئیں گے لوگ، میں چھپ جاتا ہوں، ان سے میرے بارے میں سوال کیجئے گا، پوچھئے گا میں ان میں کیا حیثیت رکھتا ہوں یہود میں۔ یہ چھپ گئے، یہود آئے، باتیں ہوتی رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تم میں عبداللہ بن سلام کوئی ہیں؟ کہا جی بہت بڑے عالم، اور بہت بڑے عالم کے بیٹے، اور خیر الناس وابن خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے بہترین باپ کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اگر وہ اسلام قبول کر لیں، میری نبوت کا اقرار کر لیں تو تمہارے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا نا، کہ تمہارے بڑے عالم اگر میری نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ جو چھپے ہوئے تھے باہر آئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے خیر الناس وابن خیر الناس، کہنے لگے شر الناس وابن شر الناس، سب سے برے کے بیٹے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہودی کیا تھے، یہ پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا اس بارے میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا جس طرح میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کی ابتدائی بنیاد، اور یہ یتیم بچوں کی جگہ تھی اور ان سے قیمتاً خریدی گئی، یتیم بچوں نے کہا کہ ہم ہبہ کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا، کہا نہیں یہ یتیم ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ان سے میں لے کر کے مسجد بناؤں، تو ان کو قیمت ادا کر کے وہ جگہ خرید لی گئی۔ اور پھر مسجد نبوی اور اس کے ساتھ حجرات بنے، اور مسجد نبوی میں اب قبلہ جو بنا جو نماز کے لیے وہ بیت المقدس کی طرف بنا، بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ پہلا قبلہ بنا، اور ابھی تک اذان کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ اب مسجد بھی بن گئی، قباء میں بھی بن گئی، یہاں بھی بن گئی، اب لوگ نماز کے لیے کیسے اکٹھے ہوں گے، کیسے بلایا جائے گا؟ بعض نے لکھا کہ مکہ میں ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ سب ضعیف روایات تھے۔ یہاں مدینہ میں آ کر کے مشورہ شروع ہوا کیسے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ کسی نے کہا کہ آگ جلائیں، آگ کا دھواں اٹھے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہے۔ بھئی صبح شام تو ہوا، رات کو اب کیسے اٹھیں گے؟ رات کو کون سویا ہوا اٹھ کر کے دھواں دیکھے گا؟ مشکل تھی نا۔ پھر تھا کسی نے کہا جب جیسے کلیسا میں وہ گھنٹی بجاتے ہیں ایسا کوئی سسٹم کر لیں، کسی نے کہا ناقوس بجا لیا کریں۔ یہ مختلف باتیں آتی گئیں اور معاملہ ابھی چل رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق ان دونوں کو خواب آیا، لیکن عبداللہ بن زید سبقت لے گئے، انہوں نے پہلے اپنا خواب آ کر کے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح رات میں سویا تھا کہ ایک بندہ ناقوس لے کر کے جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا بیچنا ہے؟ کہنے لگا ہاں بیچنا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں نے کہا ہم لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا کریں گے اس سے۔ کہا اس سے بہتر کلمات تمہیں بتلا دیتا ہوں، اذان کے کلمات بتلائے گئے۔ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے خواب دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خواب کی تصدیق کر دی، کہا تو نے سچا خواب دیکھا ہے۔ پھر بلال کو بلایا اور ان سے کہا حضرت عبداللہ بن زید سے کہ بلال کو یہ کلمات سکھلاؤ۔ اور بلال، اس کی آواز بلند ہے، اونچی آواز ہے، اور یہاں ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے کہ اشہدو کو وہ شین کو سین پڑھتے تھے، یہ ایسے ہی بات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، وہ شین کو شین ہی پڑھتے تھے۔ وہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ وہ اشہدو کو اسہدو کہتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کی زبان پہ بات ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں۔ تو ان کو اذان سکھلائی گئی، اور پھر اذان کا آغاز، جب اذان پہلی گونجی تو عمر فاروق نے سنی اور بھاگے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی ایسا خواب کہا، سبقت لے گئے عبداللہ بن زید، تم پیچھے رہ گئے، وہ تم سے سبقت لے گئے۔ اب یہ مسجد نبوی میں اذان کے لیے پھر 2 مؤذنین مقرر ہوئے، اور ان کا اجر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کیا کہ جو اذان دیتا ہے، جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے تو ہر مخلوق قیامت کے دن اس کے لیے بھلائی کی گواہی دینے والی ہوگی، ایمان کی گواہی دینے والی ہوگی، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے۔ تو دوسرے پھر مؤذن مقرر ہوئے مسجد نبوی کے عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی اب بات آ گئی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال نے ایک مرتبہ اذان نہیں دی تو دن نہ چڑھا، یہ بالکل ایسی کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فجر کی اذان حضرت بلال دیتے ہی نہیں تھے، فجر کی اذان دیتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ نابینا صحابی تھے۔ ان کو دوسرے آواز دے کے کہتے ہو صبح ہوگی صبح ہوگی، دیر کر دی عبداللہ جلدی اذان دو، اور پھر یہ اذان دیتے تھے۔ اور اس سے پہلے خاص طور پہ رمضان میں ایک اذان ہوتی تھی سحری کے لیے، 2 اذانیں ہوتی تھیں، سحری کے لیے ہوتی تھی، بعض نے اسے تہجد کی اذان کہا، وہ تہجد کی اذان نہیں تھی، وہ اصل میں اذان تھی کہ جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں انہیں اب اطلاع دینی ہے کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اپنی تہجد کو مکمل کرو اور آ کر کے سحری کر لو تاکہ تم اپنی سحری میں برکت والے کھانے میں شامل ہو سکو۔ وہ اذان ہوتی تھی، وہ بلال دیتے تھے اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک کل یا پرسوں سوال بھی آیا تھا کہ اذان میں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جو کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت داخل کی، یہ خود انہوں نے داخل کی، پہلے نہیں تھی، یہ حضرت عمر نے داخل کی ہے اس میں اذان میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، مغالطہ ہے۔ میں نے کسی جگہ پہ آپ کو بتلایا تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے جب کہا اذان دینے کے لیے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بیت اللہ کے ساتھ گلی میں اذان کی نقل اتار رہے تھے حضرت بلال کی، اور ان بچوں کی آوازوں میں ایک آواز بڑی کمال کی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کسی کو کہ ان بچوں کو لے کر کے آؤ میرے پاس۔ ان بچوں کو بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سن اذان، اچھا بھائی تم کہو تم کہو تم، اور جب جس کی آواز دل کو لگی تھی نا، جب وہ آگے اور انہیں پکڑ کر کے بٹھا لیا اپنے پاس، اب انہیں خود تعلیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی خود۔ وہ کہتے ہیں یوں میرے ایسے ہاتھ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخذ براسی وعلمنی الاذان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر کو ایسے پکڑا اور اذان سکھلائی مجھے۔ اور اس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی اذان ہو، صبح کی اذان ہو، تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی اور ابو داؤد دونوں جگہ پہ موجود ہے۔ اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم من صلاۃ الفجر من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جو لفظ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہیں۔ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ معاملہ بھی ہو گیا، عبداللہ بن سلام بھی مسلمان ہو گئے، لیکن جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بڑا شدید بخار ہونے لگا، بہت شدید بخار ہونے لگا۔
خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال، عامر بن فہیرہ، یہ سب بخار میں مبتلا ہوئے اور شدید بخار میں مبتلا ہوئے کہ یہ پھر مکے کو یاد کرنے لگے۔ ان کے شعار بھی ہیں، وہ وقت زیادہ چلا جائے گا، ابو بکر نے بھی اور بلال نے جو اس وقت کہے اور عامر بن فہیرہ نے کہے اور مکے کی بات کہنے لگے، کیا سکون میں تھے، یہاں آئے ہیں تو آتے ہی بخار اتنا شدت کا چڑھ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، یا اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت مکے جیسی ڈال دے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اللہم بارک فی ساعنا و مدنا، یا اللہ ہمارے سا اور مد میں، یہ پیمانے ہوتے تھے جو ترازو کے جس سے چیزیں ناپ تول کر کے لی جاتی تھیں اور دی جاتی تھیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان میں برکت عطا فرما، اور کہہ رہے وَانْقُلْ حَمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، یا اللہ یہ جو بخار آ گیا ہے نا اسے جحفہ کی طرف نقل کر دے، یہاں مدینے میں اس بخار کو رہنے نہ دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر اس دعا کے ساتھ اور ایک دعا کی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، یا اللہ جتنی تو نے برکتیں مکہ میں عطا کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں عطا فرما۔ اور پھر دعا کی اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی مدنا، اللہم انا ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکہ وانی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ ومثلہ معہ، یا اللہ ہمارے سا میں مد میں پھلوں میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ تیرے ابراہیم بندے نبی اور خلیل تھے، انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ یہ پہلے پارے کے آخری صفحہ سے پہلے وہ دعا ملتی ہے کہ یا اللہ اب یہ ایک شہر بن گیا اور وہاں دعا کر رہے ہیں کہ یہاں پھلوں کا رزق عطا کرنا، امن عطا کرنا، اور یہاں ان میں ایک رسول مبعوث کرنا، اس کی طرف اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ برکت عطا فرما۔ اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، میں تیرا نبی، میں تیرا بندہ تجھ سے مدینہ کے لیے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ مدینے کو مکے سے دگنی برکتیں عطا فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ السلام نے مواخات مدینہ کا ایک معاملہ ہوا۔ یہ 90 کے قریب اشخاص تھے، 45 کہتے ہیں مہاجرین میں سے اور 45 انصار میں سے، ان دونوں کو بھائی بھائی بنایا گیا، ان کی مواخات کروائی گئی، اور یہ عظیم ایک عمل تھا۔ آج ہمارے ہاں اپنے حقیقی بھائیوں کے لیے ہم لڑتے ہیں اور ایک ایک دیوار پر ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک ایک دیوار پر، تیرے پاس جگہ زیادہ چلے گی، میرے پاس کم آ گئی، یہ تیرے پاس زیادہ، میرے پاس کم، اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں جو خون کے رشتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ میرے دوست میرا انتخاب ہے، میری محفل میرا انتخاب ہے، اور اس پر مجھے ناز ہوتا ہے۔ میرے رشتہ دار میرے رب کا انتخاب ہے، اس پر میں نقص نکالتا ہوں، مجھے اعتراض ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے ہم میں کہ رشتہ دار تو رب نے مقرر کیے ہیں، اس نے طے کیے ہیں کہ کون میرے لیے کیا ہوگا، یہ میرے رب کا طے کرتا ہے، اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کروائی ان کی، تو اس مواخات میں انہوں نے بے مثال باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے باغ ہیں نا، یہ آدھے آدھے بانٹ دیں، یہ میرا بھائی بن گیا ہے نا، یہ مکے کا رہنے والا، میں مدینے کا رہنے والا، نہ میرا خاندان، نہ میری قوم، نہ میرا قبیلہ، نہ آج سے پہلے میں اس کو پہچانتا تھا، آج آپ کی زبان نے کہا میرا تیرا بھائی ہے، میں اسے اپنا بھائی اس حد تک مانتا ہوں کہ میرا باغ آدھا اس کو دے دیجئے، آدھا مجھ کو دے دیجئے، میرا گھر آدھا اس کو دے دیجئے، آدھا مجھ کو دے دیجئے، یہ میرا کاروبار آدھا اس کا ہے، آدھا میرا ہے۔ اور سعد ابن ربیع کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آقا نے کہا سعد بن ربیع اٹھو، عبد الرحمن بن عوف تم اٹھو، تم دونوں بھائی ہو، تو مجھے لے کر کے چل پڑے اور کہا یہ میرا کاروبار آدھا تیرا آدھا میرا، یہ میرا باغ آدھا تیرا آدھا میرا، یہ میرے گھر ہیں، جو گھر تجھے پسند ہے ان گھروں میں سے جس گھر کو چاہے تو اپنے لیے رکھ لے، دوسرا میرے لیے چھوڑ دے، میری 2 بیویاں ہیں، کہتا ہے تو جس کو تو کہتا ہے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارے گی تو اس سے نکاح کر لینا کیونکہ تو میرا بھائی ہے۔ انہوں نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ اب مل رہا ہے تو لے لو، کہا نہیں، اللہ تجھے برکت دے سعد بن ربیع، اللہ بہت برکتیں دے تجھ کو، مجھے صرف یہ بتلا دے کہ مدینے کی منڈی کہاں لگتی ہے،
یہ ہوتی ہے خودداری، یہ خودداری ہے۔ کہا مدینے کی منڈی کہاں لگتی ہے؟ کہا یہ بازار، یہ ساتھ سیدھا آگے جا کر کے وہ، اور جا کر کے آغاز کس چیز سے کیا؟ کھجوریں تھی، کسی کا ٹوکرا تھا، اٹھا کر کے فلاں جگہ پہ کچھ کھجوریں مل گئیں، وہاں سے ان کو بیچا، پھر کسی اور کے کھجوروں کو ٹوکرا اٹھایا باغ میں، کسی کا باغ سے اٹھایا منڈی میں، اور پھر کھجوریں اکٹھی ہو گئی کافی، ان کو بیچا، کچھ پیسے آ گئے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ پھر ان کو اس سے پنیر خرید رہے ہیں، کھجوریں خرید رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں، اللہ برکتیں عطا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے شادی کر لی، شادی کی تو میں نے ایک سونے کا ٹکڑا اپنی بیوی کو حق کے مہر میں دیا۔ جب سونے کا ٹکڑا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا شادی کیا عبد الرحمن۔ یہ شادی بھی کتنی سادہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، شادی کر لی، سادہ سا ایک معاملہ تھا۔ تو شادی کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیسے؟ کہا سونے کا ٹکڑا حق کے مہر میں دیا۔ کہا اولم ولو بشاد، ولیمہ کر، ایک بکری ذبح کر کے کر لو، ولیمہ کرو۔ اور میں نے آپ کو 4-5 دن پہلے یہ بات آئی بھی تھی کہ یہ واحد صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک ہی یہ شخصیت ہے کہ ایک رکعت ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں پڑھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی خودداری کو برقرار رکھا۔ یہ اشرا مبشرہ میں سے تھے۔ یہ مواقعات مدینہ بھی ہو گئی، اذان بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حجرے بھی بن گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بہت شدید بیمار ہوئی، جب مجھے افاقہ ہوا، اس بیماری میں ابا جان بڑی میرا خیال کرتے، افاقہ ہوا تو ابا جان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب عائشہ کو آپ اپنے گھر کیوں نہیں لے آتے؟ نکاح ہو چکا ہے، 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اب اپنے گھر لے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں۔ بعد نے لکھا کہ اس وقت کہا کبھی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، جو پیسے تھے وہ میں نے مسجد نبوی کی زمین کو خریدنے میں دے دیے، اب پیسے نہیں ہیں۔ تو ابو بکر کہنے لگے میں جو حق مہر 500 چاندی کے سکے دینے تھے نا، یہ آپ کو میں نے بات آئی بھی تھی، 12 اوقیہ چاندی، 500 سکے چاندی کے درہم جو دے وہ دینے تھے۔ ابو بکر کہنے لگے آپ مجھ سے لے لیں، جب آپ کے پاس آئیں گے آپ مجھے دے دیجئے، اور یہ آپ اس سے ان کو جو ہے حق مہر دیجئے اور اپنی بیوی کو گھر لے آئیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر انصار کی خواتین گئیں، انصار کی خواتین گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر کے گھر میں، اور وہاں ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ جو ہیں انہوں نے ان کے پاس آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اور پھر انہوں کہتی میں جھولا جھول رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، مجھے اتارا بلایا میری ماں نے، اور پھر مجھے میرا منہ دھویا، کپڑے پہنائے، انصار کی خواتین تھیں، اور انہوں نے میرے لیے پھر برکت اور خیر کی دعا کی، برکت اور خیر کی دعا کی میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس وقت ہمارے گھر میں دودھ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اس میں سے دودھ پیا، اور پھر یہاں سے رخصتی ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں آ گئے۔ کوئی لمبی چوڑی بارات اور یہ ایسے کوئی سلسلے بھی یہاں نہیں ہیں، اور یہ وہ واحد خاتون ہیں جو کمواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ باقی جتنی بھی تھیں وہ شادی شدہ تھی، بیوہ تھیں، یا کسی کو طلاق ہوئی تھی، اس طرح کے معاملات تھے، یہ صرف کمواری، اور ان کے لیے بہت ساری خوبیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لحاف میں مجھ پر وحی اترتی ہے اور کسی کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک طویل وقت گزارا اور پھر مدینہ میں ہی فوت ہوئی، اور ان کو سب سے بڑا اعزاز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ ان کے حجرے کو روضہ رسول بننے کی سعادت ملی۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جب آقا دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کی قبر اطہر کہاں بنے گی، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آخری لمحات اس جگہ پہ گزارتا ہے جو زمین کی سب سے اعلیٰ جگہ ہوتی ہے، جو زمین کی سب سے اعلیٰ جگہ ہوتی ہے۔ آقا کی جو آخری لمحات جس جگہ پہ گزرے ہیں وہ زمین کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے، وہیں پہ ان کی تدفین ہوگی، اور وہیں پہ ان کی تدفین کی گئی۔ یہ بھی بات آگے انشاءاللہ کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آگے، اور پہلا سال ابھی، اور یہ ایک چیز رہ گئی، یہ شوال کے مہینے میں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح اور رخصتی جو تھی یہ شوال کے مہینے میں تھی، اور عرب میں شوال کے اور سفر کے مہینے کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا شادیوں کے لیے اور کاروباروں کے لیے، صف اور شوال کو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں بیٹے بیٹی کا نکاح کریں گے تو شاید نحوست آتی ہے، نصیب بگڑ جاتے ہیں۔ مجھ سے اعلیٰ نصیب کس کا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدم بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی۔ جب میرا نکاح ہوا تب بھی شوال کا مہینہ تھا، اور جب میری رخصتی ہوئی تب بھی شوال کا مہینہ تھا۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں جو تصور ہے مہینوں کی نحوست کا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے خود ساختہ معاملات ہیں جو ہم نے خود سے بنائے ہیں۔ دین میں اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صدمے بھی بہت پہنچے پھر اسی سال میں، دو بہت بڑی شخصیات، ایک پہلی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مدینہ والوں میں سے بیعت کی تھی، اسد بن زرارہ، اور دوسرے کلثوم بن ہدم جن کے گھر میں قباء میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، ان دونوں کی وفات ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے، ایک کے گھر میں بطور مہمان ٹھہرے تھے، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے جمعے کے خطبے کا آغاز کیا تھا، اسد بن زرارہ نے، اور پہلے بیعت کرنے والوں میں سے تھے۔ ان دونوں کی وفات ہوئی، اور اسی موقع پہ سعد بن ربیع جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو مکے والے بہت تیور دکھاتے ہیں، خاص طور پہ ابو جہل بڑے تیور دکھاتا ہے، کہتا ہے اچھا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے کر کے اب آرام سے آ کر کے عمرہ بھی کرو گے؟ اگر تمہارے پرانے تعلقات نہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی یہاں پہ سے واپس زندہ جانے نہ دیتا۔ آ گئے ہو، اب آئندہ نہیں آنا ہے یہاں پہ، بڑی دھمکیاں دے رہے کہ تم نے پناہ کیوں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت انہوں نے کہا پھر تم اگر ایسا کرو گے تو میرے پاس اس سے بڑا آپشن ہے، یہ جو تمہاری شام کی تجارتیں ہیں نا، جو وہاں سے تمہارے لیے کپڑا آتا ہے اور اناج آتا ہے اور دوسری ضروریات زندگی آتی ہیں، یہ ایک چیز بھی تمہارے پاس نہیں پہنچے گی، تم روک کر کے دکھانا ہمیں۔ اور جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اللہ تعالیٰ بھی یقیناً اس بات، پھر اللہ تعالیٰ نے اب جہاد کی، قتال کی، لڑنے کی جو تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، اب آ رہا تھا اپنے ہاتھوں کو کھول لو۔ اب ہاتھوں کو کھولنے کی طرف معاملات آ رہے تھے، اور جہاد کے لیے پہلے ہی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے۔ ان میں سب سے پہلا سریہ بھیجا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، لیکن لڑائی کی نوبت ابھی نہیں آئی۔ چلیں، اس کے ساتھ ہی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے معاملات کے ساتھ ساتھ ہی اب اپنے گھر میں بھی کچھ فکر مندی آئی کہ بیٹیاں گھر میں 2 ہیں، 2 بیٹیاں گھر میں ہیں، ان کے نکاح کے معاملات بھی ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پہ سیدہ فاطمہ کے وہ نکاح جو اس کے لیے کیا کیا کیسے کیسے معاملات ہوئے، کون سے لوگ آئے، اور جو یہاں پہ اکثر ہم جہیز کے ضمن میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ چیزیں بنوا کر کے دی تھیں، تو یہ ان کے معاملات تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز میں یہ چیزیں دی گئیں، یہ کن کن کے معاملات تھے، کہاں سے تھے، وہ کس کے پیسے تھے، کیسے وہ خریدی گئی چیزیں، کس نے خریدی، یہ کل انشاءاللہ آئے گا۔ اور اس نکاح کے معاملے میں اور اس کے ولیمے کے بارے میں بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کس طرح ہوا۔ اور اسی اثناء میں اب جو 2 ہجری شروع ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑے بڑے معاملات ہوئے۔ ایک تو پہلی مرتبہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ عاشور 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معمول تھا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، اور تیسرا معمول تھا ایام 20 کے روزے رکھنے، 13، 14 اور 15 جو ہے ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، اسے انہیں ایام ال20 کہا جاتا ہے، ان کے روزے رکھنا، جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح عاشور کا روزہ رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن یہاں پر آ کر کے پھر 2 ہجری میں یہ بھی ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خواہش تھی، مکہ میں رہتے ہوئے تو اس پر عمل ہو سکتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کی طرف کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے تو بیت المقدس کی طرف رخ بھی ہو جاتا اور بیت اللہ بھی درمیان میں آ جاتا۔ مدینہ آ کر کے یہ صورتحال نہیں تھی، مدینہ آ کر کے یہ صورتحال نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ کرے کہ بیت اللہ قبلہ قرار دے دیا جائے، اور وہ بھی 2 ہجری میں ہوا۔
کیسے ہوا، کون سی آیات اتری، اور اس پر یہود نے پھر ایک اعتراض کیا، وہ بھی انشاءاللہ تحویل قبلہ، رمضان کی فرضیت، اور اسی طرح جو ہے بدر، غزوہ بدر، یہ بھی 2 ہجری کا ایک معاملہ تھا، اور اسی طرح حضرت فاطمہ کا نکاح، یہ انشاءاللہ ساری باتیں کل کی جائیں گی۔ جی، حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 45 کے 45 لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو اپنے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اس میں بہت بڑی ایک چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لے کر کے آئے تھے حضرت علی کو جب یہ 5 سال کے تھے، 5 سال کے تھے، اپنے گھر میں لے کر کے آئے تھے۔ اب کسی اور کو وہ بناتے تو وہ بات نہ رہتی، پہلے دن سے اپنے گھر لے کر آئے تھے تو آخری دن تک اپنے ساتھ ہی رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس موقع پہ بھی کہا کہ تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم حضرات، آج ہماری بات تھی کہ مدینہ میں جب مسلمان پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر، مسجد نبوی قیمتاً جگہ خریدی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بنے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم ساتھی رخصت ہوئے دنیا سے، اسد بن زرارہ اور کلثوم بن ہدم، اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے 2 بڑی شخصیات کو مسلمان کیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود کی طرف سے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عیسائیت کو چھوڑ کر کے اسلام ان لوگوں نے قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے بعد جہاد کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، مدینے کے لیے دعائیں کیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کی۔ باقی انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ کے ملاحقین ہم سب کی کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائیں، سستیوں کو دور فرمائیں، صحت اور ایمان والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور ہم سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت پیدا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔